بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مستقبل کے اندر یہ باقی جو تینوں صوبے ہیں ان کی حکومتیں جو بھی ہوں گی اور جیسے بھی آئیں گی یا لائی جائیں گی وہ مل کے پاکستان کو بلیک میل کیا کریں گی۔ جمائمہ کا نام اس نے ہائیکا رکھا، عمران احمد خان نیازی نے۔ میں نے کہا آپ کو کوئی چیز عمران احمد خان نیازی کی بھی یاد دلاتا ہے، تو اس وقت چونکہ عمران خان صاحب ہمیں بہت اچھے لگتے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے بارے میں جو کہا ہم نے نظر انداز کر دیا، لیکن وہ مجھے یاد آ گیا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ آسمان سے اترنے والی آگ کو ہائیکا کہتے ہیں۔ تو یہ اس نے پھر جب ڈاکٹر صاحب نے یہ وضاحت فرمائی تھی تو پھر اس بدبخت نے وہ نام بدل کے تو جمائمہ کیا تھا، ادروائز اس سے پہلے یہ اس نے ہائیکا اس کا نام رکھ دیا تھا۔ آسمان سے اترنے والی بدترین آگ جو ہے اس کو ہائیکا کہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارے ہاں خواتین کا عموماً نام ہوتا ہے شمیم۔ شمیم مارا تو ایک اداکارہ بھی رہی ہے نا ماضی کے اندر ہیں، تو شمیم جو ہے اس کا مطلب بھی آگ ہوتا ہے، لیکن وہ والی آگ نہیں ہوتی جو ہائیکا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، آپ کے گھر میں جو جلتی ہے وہ بھی آگ ہے، لیکن ایک دوزخ کی آگ ہے جو اس سے 700 گنا یا 7000 گنا زیادہ تپش والی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہی فرق شمیم اور ہائیکا کا تھا، ٹھیک ہے۔ تو موصوف عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جھینگا لالا نے اپنی جو پسند کی شادی کی تھی گولڈ سمتھ کی صاحبزادی سے دولت شولت دیکھ کے، اس کا نام انہوں نے پیسے دیکھیں اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس نے اس کی دولت دیکھ کے شادی کی، وہ اس کو پاوا کر گئی۔ آپ کو پتا ہے نا، بچوں کا 3 بچوں کا وہ خرچہ بھی لیتی ہے اور وہ بچوں کا خرچہ چنگا پلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے 3 بچوں کا خرچہ لیا ہے اس کو پالنے کا، 2 تو ہو گئے نا اس کے اپنے بیٹے، تیسرا اس نے وہ ٹیریان کو بھی اپنے پاس رکھ لیا، ایدا خرچہ بھی بنو دے آ کر، ٹھیک ہے۔ ہاں، آج کل وہ ٹیریان جو ہے اس عمر کو پہنچ گئی ہے جس کے بعد وہ وصیت ختم ہو جائے گی کہ یہ اپنی جائیداد بیچ نہیں سکتی یا ٹرانسفر نہیں کر سکتی نا۔ ان کے نانا نے وصیت کے اندر یہ رکھا تھا، ٹھیک ہے، اپنی والدہ کے حوالے سے، اپنی بیٹی کے حوالے سے بھی، یعنی کہ ٹیریان کی والدہ کے حوالے سے بھی۔ تو اب وہ اس عمر کو کراس کر گئی ہے۔ اب خان صاحب کو بہت فکر پڑی ہوئی ہے کہ انہوں بھی کتے ویا بیو کے اتھے ہی لے آواں تاکہ جائیداد پہ قبضہ کر سکے۔ بہت بڑا اسٹیٹ ہے آسٹریلیا کے اندر۔ یہ تو خیر جملہ مترجہ ہو گیا۔ اب جناب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کا جو اسٹریٹجی رہی ہے، جو اس کے مختلف دفاعی تجزیہ نگار اپنے پروگراموں کے اندر، اپنے ولاگز کے اندر، میں یہ نامعقول قسم کے جو ٹی وی پروگرام ہیں بھاڑتے ہوئے گرجتے ہوئے جو ان کے مختلف تشنج کا شکار تو تجزیہ نگار کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا، لیکن ان کے سنجیدہ جو دفاعی تجزیہ نگار ہیں ان کی زبانی یہ سنا کہ پاکستان کو ٹرپل سٹریچ کیا جائے گا اور پھر ہم اس کے اوپر بڑے آرام سے جا کے قابو پا لیں گے۔ اچھا، ٹرپل سٹریچ کیا ہے؟ اچھا، ہم سمجھتے رہے کہ شاید ٹرپل سٹریچ کا مطلب ہوگا کہ افغانستان کی طرف سے بھی پاکستان پہ اٹیک ہوگا، جہاں پہ بھارت کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے، اور ایران کی طرف سے بھی پاکستان پہ پریشر بڑھے گا، جس کے اندر نظر آتی ہے نا چابہار کی شکل کے اندر بھارتی سرمایہ کاری ہے، اور یوں ادھر سے بھارت حملہ کرے گا۔ میرا خیال ہے ٹرپل سٹریچ کا مطلب اب ہم پہ واضح ہو جانا چاہیے۔ ایک طرف سے جیسے یہ جنگ شروع ہوتی ہے تو اندھا دھند افغانڈو جن کو امریکی تربیت دے کے گئے ہوئے ہیں اور اسلحہ دے کے گئے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے اوپر اندھا دھند حملہ آور ہو جاتے ہیں اور یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی جان جا رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کے دماغ سوزی یا دماغ سازی کر کے ایسا ان کو دھکیلا گیا کہ وہ مردار ہوتے گئے، مرتے گئے، جہنم واصل ہوتے گئے، لیکن انہوں نے منہ واپس نہیں موڑا، ٹھیک ہے۔ تو 3 دنوں کے اندر 71 بندے پاکستان کو پھڑکانے پڑے، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ پھر پاکستان نے جا کے چائنا کو کہا کہ دیکھیں آپ ان منگتوں کو پالتے ہیں، ہم نے بھی پالا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فائدہ کھٹے جے پھر تو آپ ذرا ان کو سمجھائیں، آج کل آپ ان کو روٹی چھوٹی دے رہے ہیں۔ ہم نے روس کو بھی درمیان میں آواز دی اس وقت کہ بھائی جان یہ آپ کے پالتو ہیں، آج کل انہیں گندم آپ پہنچاتے ہو۔ ہمارے حافظ صاحب نے تو سمگلنگ پہ پابندی لگا دی ہوئی ہے، ورنہ تو یہ ایک چرس کا چھتر لے کے آتے تھے اور 36 پہیوں والا ایک ڈالا بھر کے لے جاتے تھے گندم کا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تھوڑا سا ان کو آپ منع کریں، تو وہ پھر وہاں سے تھوڑی سی انہوں نے بند کیا۔ تو ایک تو سٹریچ تھا ہمارا ٹی ٹی پی فتنۃ الخوارج، ٹھیک ہے، جن کے سربراہ نور ولی محسود صاحب کی
ویڈیو تو اب آئی ہے نا کہ پاکستان کے خلاف جہاد کے لیے بھارت سے مدد لینا عین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی دیر کا ہے، اس حرام خور ملا کا بڑی دیر کا یہ ہے کلپ پڑا ہوا ہے، وہ خیر اب وائرل ہو گیا، شیئر ہو گیا۔ دوسرا سٹریچ جو تھا وہ بی ایل اے کا تھا، اور بی ایل اے کو ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اپنے بلیک میلنگ یا اس سے مل رہی تھی، لیکن ہبت اللہ نے اس کے اوپر ایک مہر لگا دی اور اس کے اندر ایک مذہبی رنگ بھی ڈال دیا کہ پاکستان کے خلاف جہاد کرنا جو ہے وہ عین عبادت ہے، تو ان کو ریکروٹمنٹ کرنے کے اندر آسانی ہو گئی۔ تو اس وقت جو ہے وہ بی ایل اے والے دہشت گرد ہوں، بی ایل ایف والے ہوں، اور جتنے بھی اس طرح کے چماٹ ہوں جو کہ خود ایران میں یا یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ وہ گمراہ بچوں کو مینٹلی دماغ سوزی کر کے اور ان کا مائنڈ چینج کر کے ان کو اس طرح کے کام پہ لگا دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ ادھر سے ٹی ٹی پی جو تھی وہ حملہ آور ہوئی، فتنۃ الخوارج، تو ادھر سے بی ایل اے یا یہ فتنۃ الہندوستان جو ہے یہ حملہ آور ہو گئے۔ اب یہ ڈبل سٹریچ تو بنتا ہے کہ ایک ادھر سے سٹریچ آ گیا، ایک ادھر سے آ گیا۔ ہم نے ایران کو انگیج کیا، انہوں نے کہا کہ جی آپ بندے کے پتر بن جائیں، ٹھیک ہے، ان کی سپورٹ نہیں کریں، اور اب اگر ان کی طرف سے آپ کی طرف سے یہ ادھر آتے ہوئے آئے تو پھر ان کو تو ٹھوکیں گے، آپ کو بھی ٹھوکیں گے، اور آپ کو ہماری کیپیسٹی کا پتہ ہے، ہم پہلے بھی آپ کو ٹھوک چکے ہیں۔ تو ایران نے تو فوری طور پہ اپنا بارڈر جو ہے اس کے اوپر اپنی بارڈر سیکیورٹی فورس لگا دی کہ جناب کوئی ادھر سے آ جا نہ سکے، کو مردار بھی ہوئے وہاں پہ جاتے آتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تیسرا سٹریچ کون سا تھا؟ تو وہ سامنے تھا، ہم اس کو جان بوجھ کے لولے بنے ہوئے تھے، اس کو دیکھ نہیں رہے تھے، وہ تھا سندھو دیش والوں کا، ٹھیک ہے۔ یہ کبھی کبھار کوئی بم پھینک دیا، کوئی دھماکہ کر دیا، اس کی پیمنٹ مل گئی، 4 دن روکے عیاشی میں گزر گئے، دبئی جا کے عیاشی فرمائے، آذربائیجان جا کے عیاشی فرمائے۔ یہ ان کا بڑے دہائیوں سے یہ ہے۔ یہ سندھو دیش والوں نے پہلے تو وہاں پہ گاڑیاں روکی، ہمارے جتنے بھی نام نہاد ترقی پسند ہیں، ملا کے نام سے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے نا، تو مولوی تو تھا، اس کو تو مارنا بالکل جائز تھا، ٹی ٹی پی والا مولوی ہو یا کوئی اور ہو، لیکن تو پیور سیکولر ہی گئے نا، یہ کہ اپنے آپ کو راجہ داہر کی نسل گردانتے ہیں اور اپنے آپ کو اسی سے جوڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہندو نہیں ہے ویسے، بائی دا وے، بائی فیتھ یہ ہیں تو نام نہاد مسلمانوں کی ہی اولاد ہیں، لیکن جی ایم سید کا بیڑا غرق ہو، وہ ان کا بیڑا غرق کر گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، وہ پناہ گیر جو تھا وہ بیڑا غرق کر گیا ہوا ہے، ایک پوری نسل کو گمراہ کر گیا ہوا ہے، اس کی تعلیمات کو پھر یہ سندھ کے جو نام نہاد ترقی پسندے ہیں، جو مختلف پارٹیوں میں رہے ہیں، پیپلز پارٹی سمیت، انہوں نے پھر اس کو مطلب کہ ایز اے سبجیکٹ میٹر اٹھایا ہوا ہے۔ کبھی وہ پانی کا ایشو لے آتے ہیں، تو پانی کا ایشو لا کے تو انہوں نے بھارت کے ڈیزائن کے عین مطابق، جب بھارت نے وہ کیا کہتے ہیں جی، ایک ڈاکٹرائن ان کے ہاں چلتا ہے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، میرا خیال ہے ہاں نارائن جی ڈاکٹرائن یا اس طرح کا ہے، کہ ان کے آدمی کے ہیڈ رہے ہیں۔ ان کی یہ اسٹریٹجی تھی کہ جیسے ہی پاکستان کے ساتھ جنگ ہو تو ہم پاکستان میں راجستھان سے آگے بڑھ کے جو مین روڈ ہے لاہور کو کراچی سے یا کراچی کو اپ کنٹری سے ملانے والی، اس کو درمیان میں کاٹ کر پاکستان کو عملاً 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، کیونکہ مین یہ ہے، مین سڑک یہ ہے، مین ٹریک بھی یہی ہے، ڈبل ٹریک بھی یہی ہے ہمارا، اور مین سڑک بھی یہی ہے۔ اور مطلب پاکستان کی جو کمیونیکیشن بچے کراچی سے وہ والی ہو کہ کوٹری سے جو آپ سائڈ کو چلی جاتی ہے نا، لاڑکانہ وغیرہ اور ڈی جی خان سے ہو کے آتی ہے، اب کنٹری جانتی ہے، وہ رہ جائے سنگل ٹریک ہے کہ یہ ہم فوری طور پہ کاٹ دیں۔ اب ظاہر ہے کہ گراؤنڈ کے اوپر تو ان کی اتنی ہمت نہیں تھی، گراؤنڈ کے اوپر انہوں نے اندر کے آنا تھا، ہمارے بچے اندر گھس گئے، ٹھیک ہے، اور جا کے 16 17 18 19 20 کلومیٹر ان کو پیچھے دھکیلا اور وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، اب آؤ، تم نے کاٹنا تھا یہاں سے، اب آؤ، ٹھیک ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کر دیا تو پھر انہوں نے یہ والے جو سندھو دیش والے حرام خور ہیں، دہشت گرد ڈاکو ہیں، ان کو ایکٹیویٹ کیا کہ جناب تم تھوڑا سا نا ہمارا ہاتھ پلہ بٹاؤ۔ تو پانی کا ایشو تھا، شہباز شریف صاحب نے آگے ہو کے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے، پانی پھر فیصلہ کر لیں گے، فی الحال آپ احتجاج تو ختم کریں۔ پیپلز پارٹی نے اس کور کے اندر بہت ساری چیزیں بھی کما لی، ساتھ میں گڈ ول بھی کما لی کہ دیکھیں ہم صرف، لیکن ان کو تو پیسہ آ گیا تھا پیچھے سے، انہوں نے تو پیچھے نہیں ہٹنا تھا۔ اب انہوں نے بغیر کسی وجہ کے وہاں پہ احتجاج کیا، پولیس نے کوئی گولی چلائی، پولیس بھی اپنی، احتجاج کرنے والے بھی پیپلز پارٹی کے اپنے،
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کا تھنڈر اسکواڈ ہے، قتل و غارت گری کرنی ہو تو یہ سندھو دیش والوں کو نکال کے پیپلز پارٹی آگے لے آتی ہے۔ میں شاید نہ ایگری کرتا ہوں اس سے، لیکن بہرحال کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ بھی، کراچی اور اندرون سندھ حیدرآباد کے کچھ لوگوں کا خیال ہے جو کہ بدترین اور متعصب قسم کے اندھے سیکولر گھٹیا قسم کے سندھی قوم پرست نہیں ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ بیسیکلی پیپلز پارٹی کی ہی لے پالے گا، لیکن ان کا خیال ہے ہمیں اس سے کیا، ہم تو صرف اسٹریٹ اس کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ تو اب سندھو دیش نامی جو دہشت گرد ہیں ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا ہے، اور یہ تو بکتے بھی سستے کے اوپر ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ جناب اس وقت وہ پورے جسے کہنا چاہیے تمطراق کے ساتھ پاکستان کو اپنی طرف سے 2 حصوں میں تقسیم کیے بیٹھے ہیں، اور جس طرح کے بھارتی ٹریننگ کے تحت بی ایل اے والے بلوچستان کے اندر سفر کرنے والے لوگوں کے شناختی کارڈ اور قومیتیں دیکھ کر ان کو گولیاں مارتے تھے، اس وقت یہ ڈاکو، یہ کچے کے لٹیرے جو ہیں پیپلز پارٹی کی سرپرستی میں، چلو پیپلز پارٹی کی سرپرستی ہٹا دیتے ہیں، اس وقت اندرون سندھ کراچی سے چلنے اور لاہور یا پشاور یا پنڈی یا فیصل آباد تک پہنچنے والے کنٹینروں کی ایسے ہی لوٹ مار کرتے پائے جاتے ہیں۔ کنٹینر ڈرائیور کا شناختی کارڈ چیک کیا جاتا ہے، اس سے زبان بولی جاتی ہے، اور اگر یہ یقین ہو جائے کہ یہ پنجاب سے آیا ہوا ہے تو اس کا کنٹینر لوٹ لیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں انہوں نے کئی وہاں پہ پیٹرول اور ڈیزل کے جو باؤزرز ہوتے ہیں وہ لوٹے ہیں، کنٹینروں میں سے سامان اتار کر لوٹا ہے، اور جب ان کو بچانے کے لیے پولیس نے پہلے ہوائی فائرنگ کی ہے، زیادہ امکان ہے کہ ان حرامزادوں نے خود ہی فائرنگ کر کے تو لوگ مار دیے ہوں گے وہاں پہ۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں ایک لوٹنے کا تصور تو بڑا عام ہے نا، یہاں پہ تو پنجاب میں کسی جگہ کے اوپر کولڈ ڈرنک کا، پیپسی کا یا کوک کا ٹرک الٹ جائے تو لوگ اس کی بوتلیں اٹھا اٹھا کے گھر لے جاتے ہیں، یہ تو پھر پیٹرول ہے جو فوری طور پہ اس میں ڈالا جا سکتا ہے، اور ویڈیوز موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح وہ پیٹرول جو ہے وہ برتنوں میں بھر بھر کے وہاں سے لے جا رہے ہیں لوٹ لوٹ کے، تو انہوں نے وہ لوٹنے شروع کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے آلٹرنیٹو رستہ دستیاب ہے، 1 2 3 لٹے ہوں گے تو وہ آلٹرنیٹو رستہ لے رہے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ بات دیکھنے والی ہے کہ ان کو کیوں وہاں کی پولیس نہیں روک لی، اور اب تو وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ آصفہ بھٹو زرداری جو ہیں وہ ایک قافلے کے ساتھ وہاں سے گزر رہی تھیں تو انہوں نے ان کے قافلے کے اوپر بھی ڈنڈے شنڈے برسا دیے، روڑے شوڑے برسا دیے، اس پہ پھر کچھ لوگوں کا خیال ہے، وہی جو حیدرآباد اور کراچی کے ہمارے احباب ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ڈرامہ بھی سٹیج کیا گیا جسٹ شو کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، لیکن بہرحال یہ حاکم علی زرداری صاحب کی پوتی کے اوپر ہاتھ اٹھایا گیا ہے، نواب حاکم علی زرداری صاحب۔ میں نے کہا کہ میں جناب آصف علی زرداری صاحب کو یہ بات یاد دلا، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی ہے، صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ جیو کے باندر کی دم مروڑنے کی بجائے اس طرف دھیان دیں، اور جیو کی باندر کی دم مروڑتے ہیں وہ خو خو کرتا میرے اوپر ہی بھونکنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی بجائے یہ اصل ایشو ہے، اس کو آپ نے خود ہی بڑھایا ہے یا بڑھنے دیا ہے، اب اس کو خود ہی نپ دا ایول ان دا بڈ کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج اس وقت جو ہے وہ محاذ پہ جانے کے لیے ایکٹیویٹ ہے، اور بھارتی محاذ جو کہ ہماری فوج کو پسند ہی بہت ہے، اور جب دشمن بھی آگے کمزور ہو تو ان کا ہاتھ ذرا کھلا ہوا ہے، تو اگر اس فوج کو ہم نے یا اس کی کسی کمپنی کو ادھر بھیج دیا کہ آگے ذرا ان کا انکار کر کے آؤ تو خون بہت بہے گا، اسی لیے وہ پاور انجوائے کریں، مطلب کہ جواب دے وہ 2.5 کروڑ کی آبادی کو بھی نہیں سمجھتے، ان لوگوں کی بھی زندگی عذاب کی ہوئی ہے سندھ والوں کی، پسماندہ وہ 3.5 کروڑ لوگوں کو رکھنا چاہ رہے ہیں پورے سندھ کو، اور حکومت پہ حق وہ مانگتے ہیں 25 کروڑ کا، اور لے بھی لیتے ہیں، تو ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا